وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ الہ واحد کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار، پالنہار، اس کائنات کو چلانے والا، کائنات کا مدبر، ایکتا، ساری مخلوق کا رازق اور مالک الملک ہے۔ لاکھوں اور انگنت درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر جو بے شمار احسانات اس دنیا میں کیے ہیں، ان تمام احسانوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر ایک بہت عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمایا اور ہمیں اہل ایمان کے گروہ میں شمار کیا۔ ایمان، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، ایمان لانا کہ وہ ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایمان رکھنا۔ پھر ملائکہ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جن کتابوں کو نازل کیا ہے، اور آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھنا، جتنے رسولوں اور پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا، یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں اور اب ہر اہل ایمان سے ان بنیادی ارکان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر اہل ایمان بندے سے مطلوب ہے۔ محترم حضرات، ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار کریں اور پھر زبان سے جو دعوے کیے جائیں دل میں بھی اس کے سلسلے میں یقین پیدا کریں، یقین دل کے اندر موجود ہو، اور انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے اس کا ثبوت دے عبادت کر کے کہ میں صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔
ایمان کی دولت اس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے، بہترین متاع ہے اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس دولت کا موازنہ کسی اور شے سے ممکن نہیں ہے، کسی اور شے سے ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اس بات کا غرہ رہتا ہے کہ میرے پاس دنیا میں مال و دولت ہے، مال و دولت کا غرہ انسان کو ہوتا ہے، انسان اس کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے بہت بڑی دولت مل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو گئیں، مال اس کا نہیں رہا، مال وارثین میں تقسیم ہو گیا، مال کو وارثین لے کر چلے گئے، وارثین میں تقسیم ہو گیا۔ انسان کو یہ غرہ ہوتا ہے کہ میرا خاندان، میرے لوگ، میرے ہم نوا، میرا خون، میرے رشتہ دار، لیکن انسان کے لیے یہ چیز بھی دائمی نعمت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن انہی آپس کے رشتہ داروں کا حال یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ بالآخر ایمان ہی وہ شے ہے، ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی بلندتر بناتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، انسان کو دنیا کا اور زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا وارث تمہیں بنائیں گے، زمین کے وارث تم ہوگے، زمین کی دولت تمہاری ہوگی، زمین کی خلافت تمہاری ہوگی، زمین کے اچھے برے کے مالک تم ہوگے۔ کس صورت میں مالک ہوگے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان کی دولت سے تم سرفراز ہو، اگر تمہارے اندر عمل صالح ہے۔ بالآخر یہی ایمان کی دولت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی، آخرت میں بھی حقیقی فوز و فلاح اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ایمان کی دولت جس کو مل گئی وہ انسان ہدایت یافتہ بن گیا۔ ایمان کی دولت جس کو نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا، اس کے لیے شرح صدر کر دیا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے شرح صدر کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان جتنے کام کرتا ہے، انسان دنیا میں جتنے کام کرتا ہے، سب سے بہترین کام انسان کا وہ ہے جو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای العمل افضل، کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان سے اس کی اچھائیوں کو قبول کرواتی ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، انسان عمل صالح کرتا ہے، انسان بھلائی کے خیر کے کام انجام دیتا ہے، لیکن اس کے خیر کے کام، بھلائی کے کام، عمل صالح اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب انسان کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر انسان جتنے بھی کام کر لے وہ اعمال انسان کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس بات کی وحی کی لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں آپ کی اچھائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر شرک ہے، تو اس صورت میں آپ کی نمازیں بھی ضائع جائیں گی، آپ کے روزے بھی ضائع جائیں گے، آپ کی نیکیاں بھی برباد ہوں گی، ہر قسم کے اچھے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ قابل قبول اسی وقت ہوں گے جب آپ کے اندر ایمان ہو۔ محترم حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے کے اندر ایک لذت رکھی ہے، ایک حلاوت رکھی ہے، ہر چیز کے اندر ایک مزہ ہے، ایک مٹھاس ہے، کھانے میں ایک لذت ہے، کھانے کی جو مختلف چیزیں ہیں ان میں ایک لذت ہے، انسان پیتا ہے، مشروبات ہیں ان کے اندر ایک لذت ہے، انسان پہنتا ہے اس کے اندر ایک لذت ہے، زندگی گزارنے کے نت نئے طریقے انسان اپناتا ہے اس کے اندر بھی ایک لذت ہے، لیکن دنیا کے اندر ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، اور یہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس تمام لذتوں پر بھاری ہے، اور ایمان کی حلاوت ہر قسم کی حلاوتوں پر بھاری ہے۔ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اتنی عظیم شے ہے، اتنی نفیس شے ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے لو علم الملوک وابناء الملوک لما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف، کہ اگر یہ بادشاہ اور یہ بادشاہوں کے بچے، یہ شہزادے جس عیش کی زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں، جس قسم کی نعمتوں میں وہ پلتے بڑھتے ہیں، جس قسم کی آرائشوں میں وہ اپنے دن رات گزارتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کی لذت کیا چیز ہے، ایمان کے اندر کیسی حلاوت ہے، اس کی مٹھاس کا اگر انہیں کچھ اندازہ ہو جائے، لجادلونا علیہ بالسیوف، وہ ہمارے پاس آ کر ہم سے تلوار نکال کر ہم سے جھگڑا کریں گے تاکہ ہم سے ہمارے ایمان کی مٹھاس کو وہ چھین کر لے جائیں، ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کی حلاوت کو وہ لوگ ہتھیا لیں۔ بعض سلف صالحین نے کہا اطیب ما فی الدنیا معرفتہ و محبتہ، کہ دنیا کی سب سے نفیس چیز، سب سے پاک چیز، سب سے بہترین چیز اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، تو یہ معرفت اور یہ اللہ کی محبت انسان کو اتنی لذت پہنچاتی ہے۔ اطیب ما فی الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز کہا، واطیب ما فی الآخرہ رؤیتہ، اور آخرت کی سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی نعمتیں پھیکی پڑیں گی، اللہ کے دیدار کے بعد ساری نعمتیں انسان کو پھیکی نظر آئیں گی۔ سب سے بہترین آخرت کی جو چیز ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے۔ بعض سلف صالحین نے کہا مساکین اہل الغفلہ خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا، کہ اہل غفلت جو غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، جو غفلت میں ہیں، غافل لوگ ہیں، جن کو ایمان کا مزہ نہیں معلوم، جنہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کو پیوست نہیں کیا، جو ایمان کے درجوں کو انہوں نے طے نہیں کیا، یہ مسکین ہیں، وہ دنیا سے اس حالت میں نکل گئے۔ وما ذاقوا اطیب ما فیہا، دنیا کی سب سے بہترین چیز کو انہوں نے چکھا نہیں، دنیا کی بہترین چیز کو انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ محترم حضرات، یہ ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کی مٹھاس انسان کو کیسے ملے گی؟ یہ ایمان سے ملے گی، یہ ایمان سے ملے گی، اللہ کی معرفت سے ملے گی۔ شریعت میں بعض اسباب بھی ذکر کیے جن کو اپنا کر، جن پر پورا اتر کے انسان حقیقی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین صفات ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، اگر کسی کے اندر یہ پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الی اللہ مما ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر بھاری ہوگی۔ جس کسی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب رہے گی،
اگر کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے، بیوی بچوں کی محبت پر غالب آئے، دنیا کی دیگر نعمتوں پر غالب آئے، مال و دولت پر غالب آئے، تب چل کر انسان ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں کیسے اتار سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، اسماء و صفات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، قدرت میں اس کی جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کو پہچانا جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، صرف تلاوت نہیں بلکہ تدبر ہو، قرآن کریم میں غور و فکر ہو، فرائض کے علاوہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، کثرت سجود ہو، ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتا رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اسماء و صفات کا مطالعہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو، انکساری اور عاجزی کو انسان اپنائے اور خلوت اختیار کرے۔ اس صورت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنا سکتا ہے۔ رسول کی محبت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی محبت یہ ہے کہ رسول کی فرما برداری کی جائے، تابعداری کی جائے، آپ کی ذات سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کی تعلیمات سے محبت ہو، آپ کے شمائل سے محبت ہو، آپ دن اور رات کیسے گزارتے تھے، انسان اس کو اسوہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس طریقے سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پا سکتا ہے۔ دوسری چیز ایمان کی حلاوت کے لیے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ انسان اگر کسی سے تعلقات قائم کرتا ہے، کسی سے محبت رکھتا ہے تو کچھ بنیادیں اس کی ہوا کرتی ہیں۔ کسی کی محبت مال کی خاطر ہوتی ہے، کسی کی محبت جمال کی خاطر ہوتی ہے، کسی کی محبت حسب و نسب کی خاطر ہوتی ہے، کسی کی محبت دنیاوی مصلحت اور دنیاوی مصلحتوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان ایمان کے مزے کو چکھ سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے انسان اللہ کی خاطر محبت کب کر سکتا ہے؟ جب وہ سلام کو عام کرے، سلام کو عام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرنے لگو آپس میں تمہارے درمیان محبت ہوگی؟ کہا افشاء السلام، سلام کو عام کرو، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان سلام کو عام کرو۔ جب بھی گزر ہو تمہارے سامنے کوئی مسلمان آ رہا ہے، ایمان والا آ رہا ہے، اس کو سلام کرو۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تمہارا وہ پہچان بھی ہو یا اس کو تم نہ بھی پہچانتے ہو پھر بھی تم اس کو سلام کرو۔ اس سلام کے ذریعے اہل ایمان کے درمیان محبت ہوگی، ہدیوں کے تبادلے کے ذریعے محبت ہوگی۔ تحادوا تحابوا۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کے لیے تیسری چیز فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ کوئی انسان ایمان میں آ جانے کے بعد کفر پر لوٹنا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ انسان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دینا۔ کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ کہا کہ اگر کسی کو آگ میں پھینکنا جتنا ناپسند ہے اتنا ہی ناپسند کسی کو کفر کی جانب لوٹنا ہے، تو ایسی صورت میں انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، جب آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، انسان پر مشکل وقت آتا ہے، اس وقت اس کا ایمان جان سا جاتا ہے، وہ ایمان پر ثابت قدم ہے یا ایمان سے واپس پلٹنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دشمنوں کی جانب سے خوف کا ماحول بنایا جائے اور مخالف ماحول جب پیدا ہو جائے
اس وقت انسان کا ایمان جانچا جائے گا کہ وہ ایمان پر ثابت قدم ہے یا کفر کی جانب پلٹ کر جانا چاہتا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں جب بندہ ایمان پر ثابت قدم ہو جائے، کتنی بھی آزمائش ہو جائے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، وہ ایمان سے پھرنے پر گوارا نہ کرے۔ ایسی صورت میں انسان اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ مکی زندگی پر آپ غور کیجئے، کیسی کیسی تکلیفیں صحابہ کرام کو دی گئیں۔ چٹیل میدانوں میں ان کو کپڑے نکال کر ان کو گھسیٹا جاتا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی، طرح طرح کی تکلیفیں انہیں دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان سے پھرنا ان کو گوارا نہیں۔ اللہ 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 اکبر کے صرف وہ نعرے لگاتے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی حلاوت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی لذت ہے، یہ کلمے کی لذت، یہ کلمے کی حلاوت جس دل میں آ جائے تو اہل کفر کبھی اس انسان پر محنت کر کے، اس کو خوف میں مبتلا کر کے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے کبھی بھی باطل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باطل کی ساری کوششیں رائے گا جائے گی جب انسان کے دل میں ایمان پیوست ہو، جب انسان کے دل میں ایمان اتر جائے، ڈر کا ماحول اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دشمنوں کی سازشیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور باطل جتنا بھی کوشش کر لے وہ ناکام ہی ہو جائے گا، اور وہ یہ کہے گا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ محترم حضرات، ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت، اس کے لیے بعض اور صفات بھی بیان کی گئیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے رضامندی کا تعلق انسان کے دل سے ہے، رضامندی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جب انسان اپنے دل سے راضی ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ جب انسان اپنے دل کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں، پورے شعور اور احساس کے ساتھ اگر اس بات کا اقرار کر لے، مان لے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ شخص ایمان کے اونچے درجے پر پہنچ سکتا ہے، جہاں پہنچ کر انسان کو ایمان کی لذت مل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کو اپنایا ہے، ایمان ان کے دلوں تک پہنچا نہیں، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک مذہب ہے جو آبا و اجداد کے ذریعے ان تک پہنچ گیا، بس اسی میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایمان کے مزے کو پا سکتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ مدینے کے باہر سے کچھ بدو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ ہم نے ایمان لایا، وحی کے ذریعے بتایا گیا، کہو کہ تم نے ایمان نہیں لایا، کہو کہ تم اسلام لے کر آئے، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں آیا۔ دوسری چیز وبالاسلام دینا، کہ کوئی آدمی اپنے دین کو چننے کے لیے اسلام پر راضی ہو جائے کہ میرا دین اسلام ہے، اسلام پر مجھے چلنا ہے، اسلام پر مجھے جینا ہے، اسلام پر مجھے مرنا ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام انسان کو ایک راستہ بتاتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے اوامر کے مطابق، اس کے منہیات کے مطابق اگر کوئی آدمی چلنے پر راضی ہو جائے، وبالاسلام دینا، دین کے طور پر اسلام پر وہ راضی ہو جائے، وہ ایمان کے مزے کو پا سکتا ہے، وہ ایمان کے مزے کو پا سکتا ہے۔ دین کے آ جانے کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور چیز کو اپنائے۔
اسلام سے ہٹ کر کوئی اور چیز کو اپنائے، یہ اسلام اختیاری چیز نہیں ہے کہ انسان چاہے تو اپنائے چاہے تو چھوڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ گئے، انسان کو کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول کسی کے حق میں کوئی فیصلہ سنا دیں تو ان کے لیے اختیار نہیں کہ وہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں۔ تیسری چیز ایمان کی حلاوت کے لیے جو حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، کہ رسول کے طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے کہ میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے قدوہ، میرے اسوہ، میرے لیے نمونہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرے اس دنیا میں میرے کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کسی نے کوئی دوسرا اسوہ نہیں چھوڑا کہ جس پر میں چلوں، کسی کو کوئی اسوہ نہیں بنایا گیا کہ اس پر میں زندگی گزار سکوں۔ اللہ کے نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بحیثیت رسول میرے لیے ہیں۔ اس بات پر بھی اگر کوئی راضی ہو جائے تو وہ شخص بھی ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، صبح و شام کی دعاؤں میں یہ چیز تھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں اس بات پر راضی ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس بات پر راضی ہوا میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پر راضی ہوا کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دعا سکھلائی گئی۔ محترم حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے۔ اس کا مقابلہ، اس کا موازنہ دنیا کی کسی اور نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان ہی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو کر سکتی ہے۔ اور ایمان کے بھی درجے ہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایمان نیکیوں کے ذریعے بڑھتا ہے، گناہوں کے ذریعے گھٹتا ہے۔ انسان ایمان کو نیکیوں کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے اور جو اسباب شریعت نے بیان کیے ان کے ذریعے سے اگر انسان اپنے ایمان کو بڑھاتا چلا جائے، ایمان میں ترقی کرتا چلا جائے، انسان کو ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں چل کر انسان ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ ایمان کی مٹھاس سب سے بڑی چیز ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی ایمان سے سرفراز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مجبور ہیں ان کی مجبوری کو اللہ دور کرے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا یاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے، دشمن سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، ہمارے ملت کی حفاظت کرے، ہمارے علماء طلباء کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم،
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.